बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान की सियासत और इसका मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर इन्हसार कर रहा है। यानी जो फैसले सियासतदानों को आपस में मिल बैठकर वक्त रहते कर लेने चाहिए थे, वो फैसले कहीं और हो रहे हैं और आज भी कानूनी एतबार से बहुत अहम दिन था। दिलचस्प सूरत हाल इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के लिए और हाई कोर्ट में इमरान खान के रिलीफ के लिए अलग अलग केसेस थे और पैरेलल सेम टाइम पर चल रहे थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में। इमरान खान से मुताल्लिक हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का मुकम्मल अहवाल वर्ड बाय वर्ड मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी तफसील आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर देख ली होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो वो सारी तफसील अभी डिस्कस कर लेंगे। आज उनके वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान से मुलाकात तो दूर की बात है, उन तक कुरान करीम पहुँचाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इस अदालती समाअत में किस तरह से मुखालिफ वकील, जो सरकारी वकील थे, वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए और किस तरह से ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी और एंड पे चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स आए, ये कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के ताज़ा फैसले की, जिसके नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद की नवाज शरीफ से मुताल्लिक की जाने वाली जो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी थी उस पर एक तरह से पानी फिर गया। मतलब एक तो होती ना मुफाद आमा की कानून साजी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती थी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। ये कानून साजी बुनियादी तौर पर जो माइंड सेट था, जिसको सोच कर रखी गई थी, वो बुनियादी तौर पर पर्सन स्पेसिफिक यानी एक शख्स के लिए हो रही थी, दैट वाज नवाज शरीफ, और उसके साथ जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ायदा हो जाता। लेकिन आज सुबह 11:07 पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की छुट्टी के सिर्फ एक दिन के बाद ये बड़ा सरप्राइज़ दिया और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। इसके हवाले से खबरें आप सुबह से सुन रहे हैं, सारी तफसील आपके सामने है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसे कलअदम करार देते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील और उनकी वतन वापसी से नाअहली के ख़ात्मे तक और फिर चौथी बार जो उनको वज़ीर आज़म बनाने की एक राह हमवार की जा रही थी, उसमें फिर से रुकावटें खड़ी हो गई हैं। यानी इतना आसान काम नहीं रहा कि वो फ़ौरी से वतन वापस आएँ, एक अदालत का सामना करें, वहाँ से फ़ौरन से रिलीफ ले लें जैसे इसहाक डार साहब ने लिया, और वापस जनाब ठाट बाट के साथ वही अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखें और फिर इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बन जाएं। देखने में तो बड़ा अच्छा सुहाना ख्वाब था, प्लानिंग भी इसकी थी, लेकिन फिर से रुकावटें उसकी राह में इस फैसले ने हायल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला ताहयात नाअहल अफराद पर क्या असर छोड़ेगा, इस पर बहस अब इस वक्त शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी है, टेलीविजन्स के ऊपर भी है कि क्या मुस्तकबिल होगा नवाज शरीफ का, जहांगीर तरीन का और बाकी सब का। क्या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें तो नाअहली 5 साल की कर दी गई है, तो क्या इस फैसले का इन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कह रहे हैं कि जनाब कोई असर नहीं पड़ने वाला, नवाज शरीफ पर कोई कम अज़ कम कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको चैलेंज किया था वो कह रहे हैं कि पड़ेगा। ये बहस शुरू हो गई है, हतमी नतीजा तो चंद दिनों के बाद आपको सामने आ सकेगा, लेकिन फ़ैसले में जो कहा गया है मुख्तसरन वो आप जान लीजिए, फिर इमरान खान के केस के ऊपर भी बात करेंगे तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन से मुतसादम और पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियारात से तजावुज़ है। यानी ये कानून ऐसे बनाया गया है जैसे आइन में तरमीम की गई हो और एक नामुकम्मल असम्बली ने ये तासुर दिया कि जैसे 2/3 अक्सरियत के साथ कोई कानून मंजूर कराया गया हो, जबकि ये आइन में तरमीम के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नामुकम्मल असम्बली ना आइन में तरमीम कर सकती है, ना इसके पास ऐसा कानून बनाने का इख्तियार था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी के जहन में कोई शक है तो वो दूर कर लें, क्योंकि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो फिर तो मुकदमाबाजी का एक सैलाब आएगा, यानी जिसके खिलाफ भी फैसला देंगे वो फ़ौरन से इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा और फिर से नया केस, नया बेंच, वो सारा कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह तो निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकेगा। ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो ये तो आइन से मुतसादम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है स्ट्रक डाउन का। तो इमरान खान की हिदायत पर उनके यानी PTI के वकला ने चूँकि इसको चैलेंज किया था, साथ में और भी वकला थे, दीगर इंडिपेंडेंट वकला ने भी इसको चैलेंज किया था। तो यूँ देखा जाए तो इमरान खान की ये एक कामयाबी है
جس کو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیل میں بیٹھے انہوں نے یہ کیس جیت لیا ہے، کیونکہ اس کی سماعتوں کے دوران عدلیہ پر بے پناہ دباؤ دیکھنے میں آیا۔ جب ہم اس کی کوریج کے لیے بھی جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا مولانا کا ایک احتجاج بھی سپریم کورٹ کے بالکل سامنے رہا، اور پھر پریس کانفرنسز، اور پھر عدلیہ کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، پارلیمان میں جو تقاریر کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، پھر باقی ان کے ممبران کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، جو دباؤ جتنا ڈال سکتے تھے وہ ڈالا گیا، لیکن بالآخر سپریم کورٹ نے اسے اسٹرک ڈاؤن کر دیا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات عمران خان کے ریلیف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی، جس کا مکمل انحصار اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے چیف جسٹس پر ہے۔ عمران خان کی سزا معطلی کے لیے کیس کب فکس ہوگا، ابھی اس کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ ایک سماعت ضرور ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا میں تاریخ کا اعلان کروں گا، تو ابھی تک وہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ لیکن ایک اور درخواست بھی ہے ان کی، یعنی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی، اور پھر وکلا سے جو اجازت نہیں مل رہی ان کو ملاقات کی، ان سارے معاملات پر آج سماعت ہوئی ہے۔ عدالت کے سامنے ایک طرف عمران خان صاحب کے وکلا پیش ہوئے، تو دوسری طرف جو مخالف وکیل ہیں یعنی حکومتی وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہ پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے بالکل آغاز میں ہی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار ہوئے اب 7 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہیں کس جیل میں اور کس کلاس میں رکھنا ہے۔ جب ٹرائل کورٹ نے اڈیالہ جیل بھیجنے کا آرڈر کیا تھا تو پھر انہیں اٹک جیل میں کیوں منتقل کیا گیا؟ تو عدالت نے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان سے پوچھا کہ کیا اڈیالہ کی بجائے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ آپ کا تھا؟ تو انہوں نے پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کی ہدایات پر مبنی ایک خط آج عدالت میں پیش کیا، اور پھر انہوں نے وہ خط عدالت میں پڑھ کے بھی سنایا، جس میں اٹک جیل منتقلی سے متعلق جو وجوہات تھیں ان کا ذکر تھا۔ خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل چونکہ حساس نوعیت کی جیل ہے، اس لیے وہاں پر آلریڈی گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں، اور زیادہ تر قیدی بم دھماکوں اور دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں نامزد ہیں، اس لیے موجودہ حالات کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پنجاب حکومت نے یہ ڈائریکٹ کیا کہ اڈیالہ کی بجائے انہیں کسی اور جیل منتقل کیا جائے، جس کے بعد پھر اٹک جیل انہیں منتقل کر دیا گیا۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آج ریزن پیش کیا، جس پر جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے ان وجوہات کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ ان وجوہات کے پیچھے بدنیتی ہے۔ اڈیالہ جیل سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے مستحکم جیل قرار دی جاتی ہے، جبکہ جو رولز ہیں وہ بھی عمران خان کو اٹک جیل منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، انہیں اڈیالہ ہی منتقل کرنا تھا، لیکن بدنیتی کی وجہ سے انہیں وہاں پر لے جایا گیا۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ کے آرڈر کے باوجود ہم وکلا کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ کل ہم بشرا بی بی کے ہمراہ گئے تو انہوں نے صرف بشرا بی بی کو جانے دیا، اور کہا گیا کہ ایک دن میں صرف ایک ہی شخص ملاقات کر سکتا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 2 لوگ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جب گیا ملاقات کے لیے تو پھر یہ کہا گیا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم چکر لگا رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو قرآن پاک دینا چاہ رہے تھے، کچھ کتابیں ہیں وہ پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بھی نہیں دینے دی گئی۔ تو جو وکیل تھے پنجاب حکومت کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس قرآن پاک آلریڈی موجود ہے، جائے نماز بھی ہے، اس لیے انہیں شاید ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وکلا نے کہا کہ ہم انہیں انگلش ورژن جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان قرآن پاک کا انگلش ورژن پڑھتے ہیں، تو ہم وہ دینا چاہتے ہیں ان کو۔ تو وہ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ وہ انگلش ورژن جو ہے وہ بھی ہم فراہم کر دیں گے۔ تو عمران خان کے وکلا نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر 180 کے قریب کیسز ہیں، مختلف کیسز میں ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، کل بھی خارج ہوئی، آج بھی خارج ہوئی، تو مختلف کیسز میں ہمیں ان سے ملاقات کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے رہنمائی لینی پڑ رہی ہے۔ 180 کیسز ہیں تو ہمیں تو جانا پڑے گا۔ تو جس پر چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اتنے کیسز چل رہے ہیں تو وکلا نے ملاقات تو کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وکلا جائیں اور پھر ملاقات نہ ہو اور الٹا ان کے اوپر مقدمہ بھی ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اگر وکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو اس سے بڑا غلط تاثر جا رہا ہے، اور اگر ہمارے آرڈر کی تعمیل نہیں ہوگی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، جو پرسو کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے وکیل پنجاب حکومت سے کہا کہ آپ بتائیں اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز یہ جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو 4:45 ہو گئے تھے جب یہ ملاقات کے لیے پہنچے، تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جج صاحب یہ بھری عدالت میں آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکیل پنجاب حکومت کہہ رہے ہیں کہ میں 4:45 گزشتہ روز اٹک جیل میں پہنچا ہوں، جبکہ 1:30 بجے تو اٹک جیل کے باہر میں میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا،
انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں وہ ویڈیو ٹائم لائن کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں جس میں دن 1:30 بجے میں جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو یہاں پر عدالت میں کی گئی غلط بیانی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جس پر پھر چیف جسٹس نے حکومتی وکیل سے پوچھا کہ اگر صبح 8 بجے سے لے کے دن 2 بجے تک کوئی ملاقات کے لیے آئے تو کوئی قباحت تو نہیں ہے نا۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ اگر عدالت کوئی ایک ٹائم لکھ کر دے دے یا دن رکھ دے، ایک خاص مخصوص دن رکھ دے اور کوئی وقت مقرر کر دے تو پھر ٹھیک ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کی شرائط آپ عائد نہ کریں۔ اگر 1-2 لوگ ملاقات کر بھی رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات اور سہولیات سے متعلق میں خود مناسب آرڈر جاری کروں گا، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم ساری زندگی اڈیالہ جیل آتے جاتے رہے ہیں، اپنے کلائنٹ سے ملتے رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وکیل کو کلائنٹ سے ملاقات سے روکا گیا ہو۔ تو پھر عمران خان کے جو وکیل ہیں انتظار پنجوتا، وہ آئے روسٹرم پر، انہوں نے کہا کہ عدالت حکومت پنجاب کے نمائندے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے پینے سے متعلق بھی بیان حلفی لے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پھر جو پنجاب حکومت کے نمائندے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کی حراست میں ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر اور جیل سپریڈنٹ پر عائد ہوگی، جس پر جو پنجاب حکومت کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم پورا انتظام کر رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے، ہم نے الگ سے کوک رکھا ہوا ہے، الگ برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک میڈیکل آفیسر تعینات ہے، ایک ڈی ایس پی ہے جو کھانا پہلے چیک کرتا ہے، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانا دیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ چیف جسٹس نے کہا میں پھر کہوں گا کہ ماضی قریب میں ایک اور ہائی پروفائل قیدی بھی آئی تھیں، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ایک اور ہائی پروفائل قیدی آئی تھی، کیا ان کو یہ سہولیات نہیں تھیں؟ میں اس حوالے سے مناسب آرڈر جاری کروں گا جس پر عمل درآمد کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ دوسری طرف اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے کے مطابق عمران خان کو دوران قید مسلسل انتقام اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کور کمیٹی کے جاری اعلامیے کے مطابق عمران خان کے خلاف انتقامی سلسلے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور انصاف کی راہ میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہوں، اس سے پہلے عمران خان کی درخواست ضمانت فوری سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی صحت اور سلامتی سے متعلق اور ان کی جان کو جو خطرات درپیش ہیں اس سے متعلق انہوں نے یہ اپیل کی ہے چیف جسٹس سے کہ انہیں گھر سے کھانا اور پانی منگوانے کی فوری اجازت دی جائے، یعنی کھانا یا پانی وہ جیل انتظامیہ کا دیا ہوا استعمال نہ کریں۔ تو یہ آج کی اوور آل سچویشن تھی۔ کچھ اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں لائک نگراں حکومت کے قیام سے متعلق اور باقی ساری چیزیں، تو وہ تفصیلات میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔